نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا واذکر فی الکتاب ابراہیم، اور ذکر کر کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ سچا نبی تھا، اذ قال لأبیہ، جب اس نے کہا اپنے باپ سے، یا ابت، اے ابا جان، لم تعبدو، کیوں عبادت کرتا ہے تو، ما لا یسمع ولا یبصر، جو سنتے نہیں اور دیکھتے نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور تیرے کچھ کام نہیں آ سکتے، یا ابت، اے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، بے شک یقیناً میرے پاس علم آ گیا ہے، ما لم یأتک، جو تیرے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، پس میری اتباع کر، اہدک صراطا سویا، میں تیری رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف، یا ابت، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، مت عبادت کر شیطان کی، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کے لیے بڑا نافرمان ہے، یا ابت، اے ابا جان، انی اخاف، بے شک میں خوف کرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ کہیں آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب نہ آ جائے، فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، پس تو شیطان کے لیے دوست ہو، قال، تو باپ نے کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تو اعراض کرتا ہے میرے الہوں سے اے ابراہیم، لئن لم تنتہ، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، تو میں تمہیں ضرور رجم کروں گا، وَہْجُرْنِی مَلِیًّا، اور چھوڑ دے مجھے لمبی مدت تک کے لیے، قال سلام علیک، حضرت نے فرمایا سلام ہو تجھ پر، سأستغفر لک ربی، میں ان قریب استغفار کروں گا تیرے لیے اپنے رب سے، انہ کان بی حفیا، بے شک وہ میرے ساتھ بہت نرمی کرنے والا ہے، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں نے چھوڑ دیا ہے تمہیں اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ،
وادعو ربی، اور میں پکاروں گا اپنے رب کو، عسا اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، امید ہے کہ میں اپنے رب کی پکار کے ساتھ بدبخت نہیں ہوں گا۔ فلما اعتزلهم، پس جب چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو، وما یعبدون من دون اللہ، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے عطا کیا ان کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور سب کو ہم نے نبی بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو عطا کیا اپنی رحمت میں سے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے سچ کی بلند زبان عطا فرما دی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ مریم کا تیسرا رکوع آیات نمبر 41 سے لے کر 50 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں اہل کتاب کو تنبیہ کی گئی، خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تم انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہو، حالانکہ وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آج کے سبق میں مشرکین مکہ، ان کو تنبیہ کی گئی، تم نام تو لیتے ہو ابراہیم علیہ السلام کا، اور جو دعوت تھی ابراہیم علیہ السلام کی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، کیونکہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر بتاتے تھے، کہتے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور اسی وجہ سے کعبۃ اللہ کی عزت بھی کرتے تھے، اور حج کے بھی کچھ ارکان، اگرچہ اس کا حلیہ تو بڑا بگاڑ دیا تھا، لیکن بظاہر حج کے کچھ ارکان بھی کرتے تھے، اور اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر بتاتے تھے۔ اور میں چنگے ملت ابراہیمی پر ہو، ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کی عبادت سے روکنے والے تھے، اور تم بتوں کی عبادت کا پرچار کرنے والے ہو، یہ کیسے ملت ابراہیمی ہے؟ ملت ابراہیمی میں تو شرک نہیں ہے، ملت ابراہیمی میں عبادت صرف اللہ ہی کی ہے۔ اصل ہوا یوں کہ عرب کے اندر مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، تو بنو اسماعیل یا اہل مکہ وہ بیت اللہ کی بڑی عزت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا گھر ہونے کی وجہ سے بہت احترام کرتے تھے، لیکن احترام اور عزت کے دروازے سے ہی ہمیشہ شرک آتا ہے۔ جب احترام یہ زیادہ بڑھا تو بیت اللہ کے ارد گرد کے پتھروں کی بھی انہوں نے پوجا کرنی شروع کر دی۔ تھا اصل میں احترام بیت اللہ ہی کا دل میں، لیکن وہ ارد گرد کے پتھروں کو بھی چومنا چاٹنا یہ شروع ہو گیا، گویا کہ پتھروں کے ساتھ ایک ان کا انس ہو گیا، وجہ بیت اللہ تھی۔ اور عامر بن لحی مکے کا ایک شخص تھا، یہ شام کے علاقے میں گیا، وہاں اس نے دیکھا کہ لوگوں نے تو پتھروں کے بت کھڑے ہوئے ہیں، تو وہاں سے ایک بت اٹھا کر لے آیا جس کا نام تھا حبل، اور یہ سرزمین مکہ میں پہلا بت آیا جو عامر بن لحی لے کر آیا۔ اور پھر اس کے بعد طائف والوں کا بت جس کا نام تھا منات،
اور مکہ والوں کے بڑے دو بت حبل اور عزا، اس کے علاوہ لات بھی تھے، منات بھی تھے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی کئی بت تھے ہر سردار کا۔ اس طرح یہ ہے کہ مکہ میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر بن لحی کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس کی انتڑیاں باہر پڑی ہوئی ہیں، اور جیسے گدھا چکر لگاتا ہے ایسے انتڑیوں کے اپنے گرد چکر لگا رہا ہے، جس نے حدود حرم میں شرک شروع کرایا بت پرستی کی صورت میں، نعوذ باللہ۔ بہرکیف بت پرستی عام ہو گئی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا احترام، اسماعیل علیہ السلام کا احترام یہ بھی دل میں تھا، بیت اللہ کا احترام بھی دل میں تھا، یعنی وہ احترام اپنی جگہ پر تھا، لیکن بت پرستی شروع ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے، اور ان بتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے نام کا بھی بت تھا اور اسماعیل علیہ السلام کے نام کا بھی بت۔ حالانکہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بت پرستی سے منع کرنے آئے تھے، لیکن انہوں نے ان کے بت گاڑ کے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بت بھی وہاں رکھے ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی تم دعویٰ تو کرتے ہو ملت ابراہیمی کا، اور شرک کا یہ عالم ہے کہ خود ابراہیم علیہ السلام کا بت گھاڑ کے تم نے رکھا ہوا ہے اور اس کی عبادت کرتے ہو۔ آؤ ذرا سنو ابراہیم علیہ السلام کی اپنی دعوت کیا تھی، اور اگر ملت ابراہیمی پر ہو تو عقیدہ ابراہیمی بھی اختیار کرو، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح توحید کا پرچار کرو اور شرک کی جڑیں کاٹو۔ سنیے جی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، انہو کان صدیقا نبیا۔ کون ابراہیم علیہ السلام؟ انہو کان صدیقا نبیا، جو صدیق نبی تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صدیق کے دو معنی، ایک تو سچ بولنے والا، سچ بولنے والا، اور دوسرا تصدیق کرنے والا۔ ایسا سچا تھا کہ ہر جگہ پر میری توحید کی بات کیا کرتا تھا، اور ایسی تصدیق کرنے والا تھا جو حکم میں نے دیا ابراہیم نے فوراً تصدیق فرما دی۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا۔ اور ذرا سچے نبی ابراہیم علیہ السلام کی سچی اور کھری کھری باتیں سنو۔ اذ قال لأبیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، یا ابت، اے ابا جان۔ توجہ کرنا دی، ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی اسی گھر میں جس گھر کے اندر صرف بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی بلکہ بت بنائے بھی جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت بنانے والا بھی ہے اور بت فروخت کرنے والا بھی ہے اور بتوں کی عبادت کا پرچار کرنے والا بھی ہے، لیکن رب کی قدرت دیکھو، باپ بت بنانے والا ہے اور بیٹا خلیل بتوں کو گرانے اور توڑنے والا ہے۔ اللہ نے اسی کے گھر میں اپنی توحید کا جھنڈا بلند کرنے والے کو پیدا کر دیا۔ یہ رب کی قدرت ہے۔ شوہر تخت پر ہے اور کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور بیوی آسیہ کہتی ہے لا الہ، یہ اللہ کی قدرت ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ والد صاحب کیا کر رہے ہیں جی، بت بنا رہے ہیں اور ان کو معبود بنا کے پھر جھک جاتے ہیں، خود ہی بناتے ہیں اور خود ہی ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں کہ اس کے اندر روح آ گئی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ایسے خداؤں پہ حیران بڑے ہیں جو سنگین مزاج اور دل کے کڑے ہیں، کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پڑے ہیں پڑے ہیں، جو ناپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ بت کتنے فٹ کا ہے؟ 2 فٹ کا، اور جو شاید کھڑا عبادت کر رہا ہے اس کا قد ہے خیر سے جناب 7 فٹ کا۔ 7 فٹ کا بندہ 2 فٹ کے بت کے سامنے جھک کر کہتا ہے یہ میرا معبود ہے۔ رب رسے تے مت کھسے، اللہ رب العزت نے عقل ہی کھولی ہے کہ جناب وہ میرا معبود کیسے بن سکتا ہے جو قد میں بھی مجھ سے چھوٹا ہے، عمر میں بھی مجھ سے چھوٹا ہے، تو بنایا اس کو میں نے ہے اور وہ میری حاجتیں پوری کرے گا۔
تو اللہ تعالی ہمیں عقل نصیب فرمائے۔ عقل یہ ہے کہ بندہ عبادت کرے تو صرف اللہ کی کرے، ہاتھ پھیلائے تو صرف کس کے آگے پھیلائے جی؟ اللہ۔ ورنہ تو عقل ماری جاتی ہے۔ یہ بندہ نہیں سوچتا جس کو غسل میں نے دیا، جس کو کفن میں نے دیا، کندھے پہ اٹھا کر میں لے گیا، دفن میں نے کیا، اب وہ میری حاجتیں پوری کرے گا؟ جو اپنا غسل نہ کر سکا، جو خود قبرستان تک چل کر نہ جا سکا، اب وہ میری حاجتیں پوری کیسے کرے گا؟ بھائی حاجتیں پوری کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اذ قال لأبیہ یا ابت، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ابا، لم تعبد، کیوں عبادت کرتا ہے ان کی، ما لا یسمع، جو تیری فریادوں کو سنتے نہیں، اس کی کیوں نہیں کرتا جو فریادوں کو سننے والا ہے؟ رکوع سے اٹھ کر ہم کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اللہ کی حمد کی، اس کی کیوں نہیں کرتا جو سب کی سننے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ انکا انت السمیع العلیم، سب کی سننے والا السمیع وہ اللہ ہے۔ سمیع کو چھوڑ کر ان کے سامنے جھک رہا ہے جو تو نے خود گھڑ گھڑ کے بنائے ہیں۔ لما تعبد ما لا یسمع، کیوں عبادت کرتا ہے ان کی جو تیری فریادوں کو سنتے نہیں ہیں، ولا یبصر، تجھے دیکھتے بھی کوئی نہیں ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اچھا اگر وہ سن بھی لیں وہ دیکھ بھی لیں تو تجھے کچھ دینے پہ قدرت کسی کے پاس کوئی نہیں، سب محتاج ہے، دینے کی طاقت اور قدرت کسی کے پاس کوئی نہیں، سارے منگتے ہیں، دینے والا صرف کون ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، کس کے دربار کے؟ اللہ هو الغنی الحمید، جھولیاں بھرنے والا صرف کون ہے؟ ابھی ہم نے سورہ رحمان میں پڑھا تھا یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان، آسمان والے بھی مانگتے ہیں تو کس سے مانگتے ہیں؟ زمین والے بھی مانگتے ہیں تو کس سے مانگتے ہیں؟ آسمان والوں کی حاجتیں بھی پوری کرتا ہے، زمین والوں کی حاجتیں بھی پوری کرتا ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن ایک نئی شان کے اندر ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا اے بابا ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو سنتے بھی نہیں دیکھتے بھی نہیں، اور اگر خود بالفرض دیکھ اور سن بھی لیں تو ولا یغنی عنک شیئا، دینے پہ طاقت کسی کے پاس کوئی نہیں ہے، سب محتاج ہیں، سب مانگنے والے ہیں، اور سب کی جھولیاں بھرنے والا ایک اللہ ہے۔ یا آبات، اے ابا جی، اے ابا جان، یہ بڑے ادب سے بات کر رہے ہیں، نرمی کے ساتھ۔ ہمارے بزرگ علماء کہتے ہیں لہجہ نرم مسئلہ گرم، لہجہ نرم مسئلہ گرم، بات سیدھی سیدھی ہے، بات میں کوئی نرمی نہیں ہے، لیکن انداز جو ہے نا وہ جارحانہ نہیں ہونا چاہیے، انداز مصلحانہ ہونا چاہیے، اصلاح والا، تاکہ اگلا بندہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے فیر مارنے آیا ہے، بلکہ مجھے بات سمجھانے کے لیے آیا ہے۔ فرمایا یا آبا، اے ابا جی، اے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، یقیناً میرے پاس علم آیا ہے۔ کون سا علم؟ وحی کا علم، اللہ نے وحی بھیجی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، میرے پاس علم آیا ہے، ما لم یأتک، اور وہ علم آپ کے پاس کوئی نہیں آیا۔ عمر میں آپ بڑے ہیں، آپ باپ ہیں، میں بیٹا ہوں، لیکن علم میں میں بڑا ہوں کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ میرے پاس علم آیا ہے، ما لم یأتک، جو علم آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، پس میری اتباع کیجئے، میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے راہ کی جانب۔ اب آپ کو چاہیے میرے پیچھے چلے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس علم ہے اور آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر بڑا آدمی اس کی نظر چلی جائے تو بیٹا اس کا ہاتھ پکڑ کر کہے بابا آؤ میں آپ کا ہاتھ پکڑوں گا، جا اپنا کام کر، تم بڑا ہے کہ میں بڑا ہوں؟ وہ کہے گا بڑا تو یقیناً آپ ہیں، لیکن ابھی چونکہ آپ کو نظر نہیں آتا تو لہٰذا ہاتھ میں ہی پکڑ کے آپ کو چلاؤں گا۔ والد صاحب
آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس لیے کیونکہ آپ کے پاس وحی کا علم نہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کی آنکھیں عطا فرمائی ہیں، لہذا میں آپ کا ہاتھ پکڑوں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا۔ فاتبعنی، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ سمجھاؤں گا۔ یا ابت، اے ابا جی، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، بولو جی سارے جاگ رہے ہیں، عبادت نہ کرو، شیطان کی عبادت نہیں کرو۔ کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اس دھرتی پر آپ نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہوگا 2 رکعت نماز شیطان کے لیے؟ کوئی نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے شیطان کی عبادت نہ کر؟ بھائی اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے نا، در حقیقت وہ شیطان کی عبادت ہے، جس کی بھی کرو۔ کیوں کہ اس کام پر لگایا کس نے ہے؟ شیطان نے۔ اس لیے سورہ یاسین میں علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، میری ہی عبادت کرنا یہ صراط مستقیم ہے، بس اس کے علاوہ ساری شیطان کی عبادت ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مستقیم، اور رب کی عبادت چھوڑ کر جس کی عبادت کی گئی وہ گویا کہ شیطان کی عبادت ہے، اور اس کام پہ شیطان نے لگایا۔ اللہ ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اور ساتھ ڈرایا بھی، یا ابت، اے ابا جی، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ کہیں آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب نہ آ جائے۔ جس شرک کی راہ پر آپ چل رہے ہیں نتیجہ عذاب آئے گا۔ فتکون للشیطان ولیا، پس آپ شیطان کے دوست بنے ہوئے ہوں گے، لہذا یہ کام نہ کریں۔ اب یہاں تک ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعوت تھی جو انہوں نے باپ کو دی، اور بڑے میٹھے انداز میں یا ابت یا ابت یا ابت، ابا جی اے ابا جی اے ابا جی، اس انداز میں بات سمجھائی۔ اب جناب باپ کا جواب سننا جارحانہ۔ قال، باپ کہنے لگا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تو اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے مجھ سے اور میرے الہوں سے، اے ابراہیم؟ بھائی میں جن کی عبادت میں لگا ہوں، تو بڑایا مجھے سمجھانے والا، ان کی عبادت سے منہ موڑ رہا ہے۔ اور آگے دھمکی دے رہا ہے، لئن لم تنتہ، اگر اس دعوت سے باز نہ آیا، لأرجمنک، میں تجھے رجم کر دوں گا۔ رجم جانتے ہیں نا، پتھروں کے ساتھ قتل کر دینا۔ لأرجمنک، میں تجھے رجم کر دوں گا۔ وہجرنی ملیا، جا مجھے چھوڑ دے، دور ہو جا مجھ سے، نکل جا، اس طرح کہا، جا میرے گھروں نکل جا، مجھ سے دور ہو جا۔ یعنی باپ نے یہ کہا یا تو مجھے چھوڑنا پڑے گا یا اس دعوت کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب آ گیا مقابلہ، ایک طرف محبت اللہ کی، دوسری طرف محبت باپ کی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر خلیل اللہ نے میری محبت کو ترجیح دے دی۔ خلیل اللہ نے ویسے تو نہیں بنایا نا جی، پھر میری محبت نے کو ترجیح دے دی۔ اس نے بڑی خوبصورت بات کی، ابراہیم علیہ السلام جب بچے تھے، جب چھوٹے تھے تو باپ کو قربان کیا، اور جب باپ بنے تو پھر بیٹے کو قربان کیا۔ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا، اللہ نے خلیل بنا لیا۔ فرمایا قال سلام علیک، باپ کہتا ہے یا مجھے چھوڑنا پڑے گا یا اس دعوت کو چھوڑنا پڑے گا۔ فرمایا سلام علیک، بابا تیرے اوپر سلام ہو۔ اس کو کہتے ہیں سلام متارکت۔ سلام متارکت میں جدائی کا سلام۔ بندہ کہے نا اچھا پھر میں نے چھوڑنا، بس بندہ ٹھیک ہے جی پھر السلام علیکم۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ تحفے والا سلام نہیں ہے، بلکہ یہ جدائی والا سلام۔ اچھا جی ٹھیک ہے پھر تسی اپنے گھر تے اسی اپنے گھر، اے بابا سلام علیک، تجھے تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ، تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہاں تیرے حق میں دعائیں کرتا رہوں گا کہ اللہ تجھے ہدایت دے۔
سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا، تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا اپنے رب سے، دعائیں ہدایت کی مانگتا رہوں گا، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ بڑی شفقتیں اور محبتیں کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے جی۔ سبحان اللہ۔ وَآتَزِلُكُمْ، اور آگے دو ٹوک فیصلہ ابراہیم علیہ السلام کا، وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں تمہیں بھی چھوڑ رہا ہوں اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ ان کو بھی چھوڑ رہا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، میں پکارے کروں گا تو کس کی؟ اپنے رب کی پکارے کروں گا۔ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کی پکار کریں گے۔ اور ہم بھی کہتے ہیں دعا قنوت میں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو تیرے باغی ہیں ہم بھی ان کو چھوڑ کر الگ ہو رہے ہیں۔ ہم صرف کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کر کے بھی دکھایا، بے شک۔ ہم تو صرف دعویٰ کرتے ہیں نا، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو تیری وحدانیت کے منکر ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، الگ ہو جاتے۔ ہم کہتے ضرور ہیں لیکن کرتے کوئی نہیں ہے، کر کے دکھایا ابراہیم خلیل اللہ نے۔ کر کے کس نے دکھایا جی؟ ہاں، فرمایا اے بابا وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تمہیں بھی چھوڑ رہا ہوں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کو بھی چھوڑ رہا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، میں پکارے کروں گا تو کس کی کروں گا؟ اللہ، اپنے رب کی پکار کروں گا۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، جو اپنے رب کی پکار کرے وہ بندہ کبھی بد نصیب نہیں ہوا۔ بد نصیب وہی ہوتا ہے جو رب کا دربار چھوڑے، بے شک۔ شقی بدبخت وہی ہوتا ہے جو رب کا دربار چھوڑے، پر جو رب کی پکارے کرے وہ کہاں سے بدبخت ہوتا ہے۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام قربانی دے کر روانہ ہو گئے، چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا میرے نام پر جو سب کچھ چھوڑا تو پھر کیا ہوا؟ کیا میں نے ابراہیم کو کچھ نہیں دیا؟ فرمایا سنو، فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب ابراہیم نے ان کو چھوڑا اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ ان کو بھی چھوڑا، تو پتہ ہے ہم نے انعام کیا دیا؟ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، بیٹا اسحاق جیسا دیا، پوتا یعقوب جیسا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا بندہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کے ساتھ مخلص ہو جائے، اللہ اس کی نسلوں کے اندر بھی توحید کا مسئلہ پھیلا دیتے ہیں اور ان کو بھی نیک بنا دیتے ہیں۔ خود بندہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہو اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو اور کہے میری اولاد ساری نیک بن جائے، ایسے نہیں ہوتا، ورنہ پہلے اللہ تعالیٰ کی ساتھ بغاوت اپنی چھوڑ اور پھر دیکھ اللہ تیری اولاد کے اندر بھی اس سلسلے کو جاری فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بیٹا اسحاق عطا فرمایا اور پوتا یعقوب عطا، اور پتہ ہے وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے بیٹے کو بھی نبی بنایا، ہم نے پوتے کو بھی نبی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے سچائی کی زبان جو بڑی اونچی زبان ہے وہ جاری کر دی۔ کیا مطلب؟ ہم نے ان کا ذکر خیر جاری کر دیا، قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے گا۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہم نے ابراہیم کے لیے سچ کی زبان جاری کر دی۔ قیامت آ جائے گی جہاں میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا رہے گا، وہاں ان کے بابا ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا